بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رابطوں کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور حکومت اس وقت پریشان نظر آ رہی ہے۔ حکومت کے بیانات سے نظر آ رہا ہے کہ رابطوں کے نتائج کی وجہ سے یا ان رابطوں کی وجہ سے حکومت بہت زیادہ پریشان ہے۔ آج بڑی خبر یہ بنی ہوئی ہے کہ 4 ماہ کے بعد بڑی رہائی ہوئی ہے۔ 4 مہینے کے بعد اعظم سواتی جو سینٹر رہے، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اس عمر میں بھی ان کو بار بار گرفتار کیا گیا، آخر کار ان کی رہائی ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کو اٹک جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کی رہائی ہوئی، لیکن رہا ہوتے ہی ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا، مگر اس دفعہ خبر یہی ہے کہ اب ان کی رہائی ہو ہی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس رہائی کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں کچھ بدل رہی ہیں، کیونکہ 5 نومبر کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پی ٹی آئی رہنما کی 30 جنوری کو ضمانت منظور کی تھی۔ اکتوبر میں بھی اعظم سواتی کو احتجاج کے دوران اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، اس کے بعد اٹک جیل منتقل کیا گیا تھا۔ نومبر میں اٹک جیل سے رہا ہوتے ہی پولیس نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا، مگر اب ان کی رہائی آخرکار ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ احتجاج اور جلاؤ گھراؤ، پی ٹی آئی کارکنان پر فرد جرم کی کارروائی مؤخر ہو گئی ہے۔ اب جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس بھی ہیں، جو فوجی عدالتوں کا کیس چل رہا ہے، فوجی ٹرائل کا کیس چل رہا ہے، اس حوالے سے آئینی بینچ کے سامنے اس میں انہوں نے ریمارکس دی ہیں۔ جو شخص فوجی نہ ہو صرف جرم کی بنیاد پر فوجی عدالت کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اب یہ وہ کیسز ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے گرفتار لوگ ہوں، کارکنان ہوں، یا یہ پیک ایکٹ ہو، یا فوجی ٹرائلز ہوں، اسی طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات ہو رہی ہو، تو احتجاج کی اجازت نہ ملنے کی بات ہو رہی ہو، اس پر اب ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، عالمی سطح پر جتنی تنظیمیں ہیں، یورپی یونین، وہ سب نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حکومت کے لیے بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے کہ اب ان کو کس طرح سے قائل کرے کہ جی نہیں، ہم تو بڑے پاک صاف ہیں، یہ تو ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ لوگوں پر مقدمے بنانا، گرفتاریاں کرنا، احتجاج کی اجازت نہ دینا، یہ پیک ایکٹ، یہ تو بس ایسے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ لیکن ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا حالات ہیں۔ پریشانی اتنی زیادہ ہے کہ نون لیگ کے سینئر رہنما میاں جبر لطیف کہتے ہیں نواز شریف کے ایکٹیو ہونے سے چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں، یعنی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں، چیزیں نہیں سمجھ رہی، حالات اچھے نہیں ہو رہے، حالات میں بہتری نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو ہوں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تو کس نے ان کو ڈی ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے؟ کس نے ان کو کوئی نیند کی گولیاں دے کر رکھا ہوا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے؟ اور پھر بیانات تو سامنے آ جاتے ہیں، ابھی ہلکی پھلکی انہوں نے کوئی ملاقات کی اپنے لوگوں کو بلا کر، ایم پی ایس کو، کہ آپ میری طاقت ہیں، اور چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، اور مریم صاحبہ کو شاباش دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کا ڈسکنیکٹ کتنا ہے۔ اس کی طرح ہی کہ جب بھوک سے لوگ مر رہے تھے تو بادشاہ نے کہا کہ جی وہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے، اگر گندم نہیں ہے، روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لیا کریں۔ تو ان کا وہ حال ہے کہ چیزیں تو بہتر ہو رہی ہیں، نواز شریف صاحب بیان دے رہے ہیں، ان کے ایم پی ایس کے لیے بہتر ہو رہی ہوں گی، ان کے اپنے لیے بہتر ہو رہی ہوں گی، اور بہت ہی بہتر ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا ان کو نظر آ رہا ہے ان محلات میں رہتے ہوئے کہ سب کچھ اچھا ہے، بہترین جا رہا ہے جناب، اس سے اچھا تو کوئی ملک تھا ہی نہیں۔ وہ شاباش دے رہی ہے مریم، بالکل ٹھیک ہے۔ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، روزگار نہیں ہے، بچے اسکول سے باہر ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، خوراک کی کمی کا لوگ شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے بڑا ٹھیک ہے جی۔ اور کہہ رہے ہیں مہنگائی کنٹرول ہو گئی، کیونکہ جب دفتر میں بیٹھ کر آپ کیلکولیشنز مار رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا وہ ہوا، یہاں سے مہنگائی کم ہو گئی، ذرا جا کر آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ان کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ چیزیں تو مہنگی ہو رہی ہیں، پھر خبر آتی ہے کہ ای سی سی کا اجلاس ہوا ہے کہ ہم نے مہنگائی کنٹرول کر لی ہے، چیزیں سستی کیوں نہیں ہو رہی؟ ارے واہ، یا چیزیں پھر بھی دوبارہ مہنگی کیوں ہو رہی ہیں، اس کا بھی پتہ لگا لیں۔ یہ تو حال ہے ان کا۔ تحریک انصاف کے رہنما کہتے ہیں ہمارے خلاف کیسز وکلاء اور رہنماؤں کو مصروف رکھنے اور ہراساں کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ملک 2 سال سے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ملک میں نہ صرف معاملات رکے ہوئے ہیں بلکہ پیچھے جا رہے ہیں۔ شبلی فراز اس وقت چونکہ ہر کوئی خوفزدہ ہے جنید اکبر سے، تو انہوں نے تھوڑی تسلی دی ہے، کہا ہے 8 فروری کو جلسہ کریں گے اور گھروں کو چلے جائیں گے، نہ دھرنا دیں گے نہ کہیں انٹری دیں گے، راستے بلاک کرنا، اسلام آباد آنا، ان سمیت دیگر آپشنز ہماری بات نہ بننے کی صورت میں آگے استعمال ہو سکتے ہیں۔ جنید اکبر نے کہا ہے وسیم مدامی کے شو میں کہ وہ تو میں نے کہا کہ سارے راستے بند کر دیں گے جب ہماری باتیں نہیں مانی جائیں گی، معاملات نہیں صحیح ہوں گے تو پھر ہم یہ کام کریں گے، وہ تو آگے کی آپشنز ہیں۔ ابھی 8 فروری کو صرف ہمارا جلسہ، جلوس، ریلی وغیرہ اس طرح احتجاج کا ہمارا پلان ہے۔ یہ دیکھیے نون لیگ کو غش پڑ جاتا ہے، ہائے اللہ خط لکھ چھڑیا سو، میاں صاحب نے رات کو فون پر کہنا ہے پائن خط لکھ دیتا جے، پتہ کر لینا جواب نہ آ جائے۔ فیصل چودھری اور عقیل ملک کے درمیان یہ بحث ہوئی ہے عمران خان پر۔ ان کو غشیں پڑ جاتی ہیں، ہائے اللہ کی ہو گیا۔
خط لکھ چڑیا سو میاں صاحب راتی جناب پائے نا وہ خط لکھ دیتا انہوں نے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو خط عمران خان نے لکھا ہے آرمی چیف کو، اس کا کہیں جواب نہ آ جائے، اس پر بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، رانا ثناء اللہ کا بیان بھی اس پر ہے، اور بھی لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. پنجاب حکومت کے نیچے اور خط نہیں پہنچانا چاہیے، روک لو. نہیں بات جیل پنجاب حکومت کے انڈر ہے، خط نہیں پہنچنا چاہیے، روک لیں. کاشف باسی کہہ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، عقیل عباسی لاجواب ہے، سوری عقیل ملک. خط جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ خط منظر عام پہ کیوں نہیں آ رہا، اور کتنا منظر عام پر آئے، ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے. خیر اچھا جی، نصرت جاوید صاحب اور عدنان حیدر کی گفتگو. میں تو یہی کہوں گا اگر ٹرمپ کا فون نہیں آئے گا تو خط لکھنا مجبوری بن جائے گا. یہ تو سیدھا سادہ فرد جرم ہے کہ آپ نے نظام عدل کو تہس نہس کر دیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں سیاسی پارٹیوں کے سربراہ خط لکھتے رہتے ہیں، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. عدنان حیدر نے اس کا جواب دیا. پارٹی سربراہ خط لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مبینہ طور پر فلاں فلاں زیادتی ہو رہی ہے یا ہم یہ محسوس کرتے ہیں. اس خط کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا رویہ بدلیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور مجھ سے آ کر معافی مانگیں. سینئر صحافی نصرت جاوید کی یہ گفتگو ہے جی. اس خط کا سیدھا سادہ مطلب دو ہی ہے، یا تو اس خط کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنا رویہ بدلیں اور مجھ سے آ کے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. او لیں جی. اچھا، اس کو تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا عمران خان نے، ڈپلومیسی شو ہو رہی ہے چیز آگے بڑھانے کے لیے. دیکھیں کہ بات چیت کے دروازے تو کھلیں، کچھ تو ہو. اب حکومت کی کارکردگی کا اندازہ لگائیے کہ سارا کچھ پچھلے 3 سال میں کر کے دیکھ لیا، تمام حربے آزما کر دیکھ لیے، ملک نہیں چل رہا، پی آئی اے نہیں چل رہا. پی آئی اے کی نچکاری کا عمل دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ، کیونکہ پہلے اتنی بری ناکامی پوری دنیا میں جا کے سائی ہوئی. اس نچکاری سے، اس عمل سے حاصل کیا ہونا تھا؟ الٹا پیسے لگ گئے، اور اس نظام کے لیے پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کر دیا گیا کہ بڈنگ کے لیے کیا ہونا ہے. کیا وہ تو ایک بڈنگ کا پروسیس، نیلامی کا پروسیس لگ، اس سے پہلے جو ساری ڈاکومنٹیشن اور سارا کچھ کروایا گیا، غالباً کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے کروایا گیا، کسی انٹرنیشنل ماہر سے کروایا گیا، اس کو پتہ نہیں کتنی ادائیگی اس کو ہو گئی اور نیلامی نہیں ہو سکی کیونکہ کوئی پیسے ہی نہیں آ سکے. کسی نے کوئی نیلامی میں، ایک صاحب آئے، انہوں نے بھی پتہ نہیں پہلے 1 ارب روپیہ کہا اور اس طرح کچھ. قومی ایئر لائن پی آئی اے کے نچکاری کے لیے دوسری کوشش مکمل طور پر تیار ہے، جس میں متعدد واپس آنے والی بولی دہندگان اور فریقین اس عمل میں حصہ لے رہے ہیں. لیں جی، اب کیا اس سے کوئی بہتری آ جائے گی؟ کیونکہ آپ اندازہ لگائیے، پی آئی اے کے واجبات 45 ارب روپے ہیں، جن میں ایف بی آر کے 26 ارب روپے ٹیکس واجبات ہیں، سول ایویشن اتھارٹی کے 10 ارب روپے ہیں، اور پتہ نہیں اس کو اب کس طرح سے کریں گے. بہرحال وہ کہیں گے جی قرضے ہم حکومت پر ڈال دیتے ہیں، باقی آپ جس طرح سے بھی لینا ہے لے لیں. اس کو یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. حکومت پی ٹی آئی دعووں کے برعکس نومبر احتجاج میں مبینہ ہلاک 7 افراد کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی. HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اب ہلاکتوں کی اپنے طور پر تصدیق کر دیا. وہ کہتے ہیں جی ہم جا کر ملے ہیں لوگوں سے. پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ حکومت نے کہا کہ کوئی گولی نہیں چلی، ہم 7 لوگوں سے ملے ہیں. تحریک انصاف نے تعداد یعنی زیادہ بتائی، تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں جی 7 جو ہیں ہلاک ہونے والے ان افراد کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی نہ میڈیا کو وہاں پر جانے کی اجازت، میڈیا کو روک دیا. اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. تو یہ بھی حکومت کے لیے اب ایک نیا مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی تو حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی پاکستان کا کچھ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو عالمی ادارے ضرور دیکھیں گے اور کوٹ کریں گے. پارلیمنٹ میں بات کریں جی، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ سے باہر کیوں خط لکھ رہے ہیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں. اور اسد قیصر نے کہا ہے کہ بات انہی سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے، تو ان کے پاس تو اختیار نہیں، پارلیمنٹ میں آ کر کیا کریں. بانی پی ٹی آئی کا خط لکھنا مثبت سیاسی حکمت عملی ہے، تجزیہ کاروں نے کہا ہے. خط ڈپلومیسی ہو رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، تو اس سے اگر حالات بہتر ہو جائیں تو اور کیا چاہیے. یہ ہیں جناب اب تک کی اپڈیٹس. اور حکومت کی پریشانیاں اس مہینے میں بہت بڑھنے والی ہیں. فروری کا مہینہ، اس سے پہلے ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ بڑی پیشکش کی جا رہی ہے عمران خان کو. اسلام آباد میں ایک سفارت خانے کے ذریعے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ یہ احتجاج کسی طرح سے ملتوی کر دیں، اور 4 بڑے ایونٹس ہونے ہیں، میگا ایونٹس ہونے ہیں. کرکٹ کے ایونٹس ہیں، چیمپئنز ٹرافی ہے، 6 ملکی کرکٹ ٹورنامنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جناب یورپی یونین کا GSP+ سٹیٹس کا ریویو کا بھی کہا جا رہا ہے، وہ بھی شاید اس مہینے ہو.
اور طیب اردوان کا دورہ. تو یہ 4 چیزیں ہیں اور حکومت بڑی پریشان ہے کہ حالات کو کیسے کنٹرول رکھیں, کیونکہ جو کر سکتے تھے پی کا ایکٹ یا 26 ترمیم کے بعد انہوں نے سوچ لیا کہ اب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اب کنٹرول میں ہے پورا, لیکن چیزیں نہیں کنٹرول ہو رہی, وہ ان کی پریشانی لگ چل رہی ہے. پھر عمران کا خط, اوپر سے علی گنڈا پور نے ایک اور بیان دے دیا ہے کہ جی 99% چیزیں تو طے ہو چکی ہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ چند ملاقاتوں کی دیر ہے اور بس پھر کہانی بالکل صاف ہو جائے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.